بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں یار، ایسی بات تو نہیں ہے، ان لوگوں سے تعلق ضرور رہا ہے میرا، لیکن ان کے ساتھ کام کبھی نہیں کیا میں نے، بس کاروباری لین دین ہی ہوتا رہا ہے ہمارے درمیان۔ تمہارے ساتھ ملنے کے بعد جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس نے تو خود مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں تو اس بہروپیے بابا اسحاق کو بھی دوسروں کی طرح کوئی پہنچا ہوا بزرگ، کوئی برگزیدہ انسان ہی سمجھا کرتا تھا بھائی، اور یہی سمجھتا رہا تھا اپنے دل میں کہ یار لوگوں نے اتنے نیک اور ولی صفت انسان کی خانقاہ میں کیسا کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ اگر کبھی یہ راز کھل گیا اور پولیس نے ریڈ کیا آستانے پر تو وہ نیک آدمی خواہ مخواہ رسوا ہوتا پھرے گا۔ شرافت علی نے کہا، چلو اب تو معلوم ہو گیا نا سب کچھ تمہیں، اب جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنے اہل و عیال کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ اس کام میں ذرا بھی سستی نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ یہ بات غلام جیلانی نے بہت بر وقت سوچی ہے۔ فیروز نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، ہاں مجھے اعتراف ہے کہ میں نے بڑی غفلت برتی ہے اس معاملے میں۔ یہ کام تو مجھے اسی وقت کر لینا چاہیے تھا جب میرے مکان پر حملہ ہوا تھا، وہ تو بس خدا ہی کو منظور نہیں تھا شاید، ورنہ اب تک میں بڑا نقصان اٹھا چکا ہوتا۔ وہ ایک منٹ بھی مزید ضائع کیے بغیر اٹھ کر فوراً باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فیروز بولا، یہ تم نے بڑا احسان کیا ہے اس پر اس وقت۔ نہیں یار ایسی بات نہ کہو، وہ بہت کام آتا رہا ہے ہمارے، بہت احسان کیے ہیں اس نے مجھ پر، اسی کی وجہ سے میں آج اپنے قدموں پر کھڑا ہوں، ورنہ اس ظہیر احمد نے تو بہت پہلے میری موت کا سامان کر دیا تھا۔ اگر یہ ساتھ نہ دیتا تو میں زندہ ہی کہاں ہوتا آج۔ ایسی باتیں نہیں کرتے جیلانی، شرافت علی کا تعاون، ہمدردی اور پرخلوص دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کسی کو نہ زندگی دے سکتی ہیں اور نہ ہی زندگی لے سکتی ہے۔ کسی کی جلانا اور مارنا تو صرف خدا کے اختیار میں ہے، وہ جب تک نہ چاہے کوئی کسی کو نہ بچا سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کام جو کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اسے انسانوں سے منسوب کرنے کا گناہ مت کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ میں ہے جو مالک ہے کل جہانوں کا، لیکن وہ جب کسی انسان کو ذریعہ بنا کر ہماری مدد کرتا ہے، کسی ہمارے جیسے انسان کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، تو ہمیں اس رب کائنات کے علاوہ اس انسان کا بھی احسان مند ہونا چاہیے اور اس کے احسان کا بدلہ احسان ہی سے دینا چاہیے۔ کیا یہ بات تم نہیں جانتے؟ میں نے فیروز کو سمجھاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ بے شک تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے جیلانی، یہ بات میں نے یہی جاننے کے لیے کہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم اپنے محسنوں کے لیے کیسے جذبات و خیالات رکھتے ہو اپنے دل میں۔ یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ تم ایک با ایمان آدمی ہو۔ فیروز مسرور لہجے میں بولا۔ میں ہنس کر بولا، اچھا تو یہ امتحان تھا میرا، امتحانی پرچہ حل کرایا ہے تم نے مجھ سے؟ ہاں یار، آدمی کی اگر شہرت اچھی نہ ہو، وہ بدنام ہو چکا ہو تو بڑا ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہے جتنے بھی اچھے کردار اور نیک اعمال کا مظاہرہ کرتا رہے، لوگ اسے شک و شبے کی نگاہ سے ہی دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اپنا اصل رنگ دکھا دے، کیوں ہے نا یہی بات؟ فیروز کچھ شرمندہ سا نظر آنے لگا، خجالت سے بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسی لیے کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کی بات سے مجھے اپنے دل پر چوٹ سی لگتی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا، اپنے آپ کو سمجھایا اس میں برا منانے کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ جیلانی یار، تو نے جو کچھ بویا ہے تو کاٹنا ہی ہے نا تجھے، یہ تو تیری اپنی فصل ہے، اسے انکار کس طرح کر سکتا ہے تو؟ فیروز ایک اچھا آدمی ہے، اس کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کا برملا اظہار کر دیا اس نے، منافقوں کی طرح دل میں رکھ کر نہیں بیٹھا رہا۔ ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی قدر کر، تیرا مقدر مہربان ہے تجھ پر کہ ایسا کھرا آدمی دوست بن گیا ہے تیرا۔ تو اس قابل کہاں تھا کہ ایسے لوگ تیرے دوست بنتے؟ تیرے ہمدردوں میں تو ڈلوں اور آہو جیسے لوگ ہی شامل ہو سکتے تھے جنہوں نے قربانی کا بکرا بنا کر رکھا ہوا تھا تجھے۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا، شرمندہ نہ ہو یار، کوئی تو نہیں بولا ہے تم نے، کوئی کفر تو نہیں تولا ہے، حقیقت بیان کی ہے
اور سچ بول کر آدمی کو شرمندہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی، یقین کرو تمہاری دل آزاری کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ نظریں چرا رہا تھا مجھ سے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اوئے چھوڑ یار، اب اس قصے کو کوئی دل آزاری نہیں کی ہے تو نے کسی کی، چل اٹھ آبی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ چند ثانیے مجھے یوں دیکھتا رہا جیسے میرے دل کے اندر جھانک کر میرے الفاظ کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہا ہو، میری سچائی کو تول رہا ہو۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا تمہیں سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے جیلانی، کم از کم میرے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ میں نے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا بات یہ نہیں ہے برادر، اصل میں آدمی اپنے دل و دماغ میں کسی کے لیے کوئی مقام بنا لیتا ہے، اپنی معلومات کے مطابق کسی کا بت بنا کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، تو وہ اس شخص کو اپنے تصور کے مطابق ہی دیکھنا بھی چاہتا ہے، اور اگر کبھی اس پر یہ انکشاف ہو کہ وہ اس کے تصور کے بالکل برعکس ہے تو اس کا دماغ یہ بات آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بس یہی بات ہے جو آدمی کو ماما بنا دیتی ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ پاتا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ بہرحال میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا اپنے دماغ کو زیادہ نہ تھکاؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ ہم دونوں پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے ملک کی سلامتی، اس کی بقا کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اتحاد میں بڑی برکت ہے اور متحد رہنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ لوگوں کی ذاتیات کو نہ کریدا جائے، ان کے ذاتی اعمال پر نظر رکھنے کے بجائے ان کے اجتماعی کردار کو دیکھا جائے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی ہی یہ ہے کہ ہم دوسروں سے جس بلائی کی توقع کرتے ہیں وہ بلائی خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا ہے، اپنے اعمال کی طرف کسی کی نگاہ نہیں جاتی، دوسروں کے اعمال پر انگشت زنی عادت بن کر رہ گئی ہے ہم سب کی۔ اور یہ جو ہمارے چاروں طرف ہر شخص غلاظت میں لپٹا پھر رہا ہے، اس کی یہی وجہ ہے دوست، جسے دیکھو وہ اپنے چہرے پر لگی سیاہی سے بے خبر دوسروں کے کالے چہرے دیکھ کر کہے لگانے میں مصروف ہے، آئینہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے کسی کو۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کو فرصت نہیں ہے آئینہ دیکھنے کی؟ فردوسی بیگم کی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ ہم تینوں باتیں کرتے ہوئے اس حصے میں آ گئے تھے جہاں آبی اور فردوسی بیگم دونوں موجود تھے۔ فردوسی بیگم کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کا سامان اور کپ رکھے ہوئے تھے، وہ یقیناً باورچی خانے سے چائے بنا کر لا رہی تھی اپنے اور آبی کے لیے۔ میں نے اسے دیکھ کر شوخی سے کہا واہ بھائی واہ، تم نے تو کمال ہی کر دیا آج، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم دونوں چائے پینے کے لیے ادھر آ رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی کبھی کبھی مجھ پر الہامی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور بہت سی باتیں وقت سے پہلے ہی معلوم ہو جاتی ہیں۔ فیروز نے شرارت سے کہا تم نے سنا ہے بزرگ کہتے آئے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ سارا کمال اسی عشق خانہ آباد کا ہے جس نے تم دونوں کو باندھ رکھا ہے کچے دھاگے سے۔ اس میں حیران ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی، میں نے اسے گھرتے ہوئے کہا بس زیادہ حد ادب تم آبی بننے کی کوشش مت کرو فیروز، وہ بیچارہ پہلی بار ذرا سبیت قلب ہونے لگا تھا، میری بات سن کر ایک دم سے خجل سا ہو گیا اور اچانک اس کے چہرے پر ایسی یتیمی طاری ہو گئی کہ جسے دیکھ کر فردوسی بیگم کا بے اختیار کہا نکل گیا۔ اسے یوں کہہ لگاتے دیکھ کر وہ کچھ اور بدحواسا ہو گیا۔ اس کی اس وقت کی حالت ایسی تھی کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس اثناء میں ہم آبی کے کمرے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں سن کر آبی کمرے سے باہر آتے ہوئے بولا اوئے کیا بات ہے بھائی، یہ تمہیں کس نے چگلیاں کرنا شروع کر دی ہیں؟ وہ کیوں اس طرح ہنس رہے ہو؟ آبی کو دیکھ کر فردوسی بیگم ایک دم ہنسنا بھول کر جلدی سے اس کمرے میں گھس گئی جہاں سے آبی برآمد ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آبی کے دونوں بازو تھام کر کہا شکر ہے خدا کا آج تجھے میں اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے دیکھ رہا ہوں، بڑا مبارک دن ہے بھائی آج کا تو۔ آبی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اب میں تھوڑا چلنے پھرنے لگا ہوں؟ ہاں بتایا تھا تو نے، لیکن اس گھڑی تجھے چلتے ہوئے دیکھ کر جو خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے
سے واپس کمرے میں لے آیا۔ فردوسی بیگم ایک میز پر ٹرے رکھ کر پیالیوں میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا آج خالی چائے سے کام نہیں بنے گا فردوسی بیگم، اس وقت تو ہم مٹھائی بھی کھائیں گے چائے کے ساتھ۔ وہ ایک کپ میں چینی ڈال کر چمچہ ہلاتے ہوئے بولی مٹھائی کس سلسلے میں بھائی؟ کیا کوئی خوشخبری لائے ہیں آپ؟ ارے یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہ میرے یار نے صحت پائی ہے؟ اس کی صحت یابی کی مٹھائی نہیں کھلاؤ گی ہمیں؟ اپنے بھائی کی صحت یابی کا جشن نہیں مناؤ گی؟ کیوں بھائی فیروز، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے فیروز کی طرف مڑ کر پوچھا۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ آپ بھی کی صحت یابی کی خوشی میں جشن ضرور منانا چاہیے، مگر اس کا انتظام تمہاری طرف سے ہوگا۔ فیروز نے میری تائید کرتے ہوئے کہا کیونکہ ان کا رشتہ تم سے ہے اور وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے یار کی صحت یابی کا جشن بہت دھوم دھام سے مناؤں گا۔ کل کی رات ہم اس کوٹھی کو دلہن کی طرح سجائیں گے اور کل ماں جی بھی اس جشن میں شریک ہوں گی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا ماں جی؟ آپ بھی حیرانی سے مجھے تکتے ہوئے بولا تو کیا ماں جی آ گئی ہیں یہاں اور تو نے مجھے ملایا بھی نہیں ان سے اب تک؟ میں نے کہا ابھی نہیں یار، وہ کل تیز گام سے پہنچ رہی ہیں یہاں، وہ حیدر اور بالی بھی ہوں گے ان کے ساتھ۔ ابھی سنجیدہ ہو کر بولا جیلانی یہاں ہم ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں، ہر روز ان سے مار کا ارائی ہو رہی ہے، ایسے میں تو نے ماں جی کو یہاں کیوں بلا لیا؟ یار وہ وہاں سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، اب یہاں ان کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی ہمیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو میں انہیں ان حالات میں کبھی یہاں نہ بلاتا، میں نے بہت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے جواب دیا ایسی کیا مجبوری آ پڑی تھی؟ کون ان کا سکون چھین رہا تھا وہاں؟ کیا آسیہ نے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں یار، آسیہ ہے ہی کہاں وہاں، وہ تو خود ادھر کراچی میں ہی رول رہی ہے کہیں۔ میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی ادھر تارک روڈ پر۔ میں نے کہا پھر اسے بتایا کہ آئزک نے کس طرح ماں جی کے لیے لاہور کی زمین کو تنگ کر دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اوہ تو وہ اسرائیلی کتا ایسی ذلیل حرکتوں پر اتر آیا ہے، اتنا نیچ ہے وہ۔ ابھی غضبناک ہو کر بولا ان بدذات یہودیوں سے اور کیا امید کرتا ہے تو؟ یہ بہت ہی رذیل قوم ہے اس دنیا کی، انہیں یوں ہی لعنتی قرار نہیں دیا ہے خداوند کریم نے۔ دغا فریب اور درندگی میں اس وقت دنیا بھر میں ثانی نہیں ہے کوئی ان کا۔ میں نے کہا پھر تو یار تو نے اچھا ہی کیا ہے انہیں یہاں بلا کر، اور تیری لیزی بیگم اس نے تو میری کھوپڑی کے سارے نٹ بولٹ ڈھیلے کر کے رکھ دیے ہیں، میں اسے اب تک سمجھ ہی نہیں سکا ہوں۔ بڑی گرگٹ صفت لڑکی ہے، اتنے دنوں میں جتنے رنگ اس کے بدلے ہیں اور جس طرح سامنے آئی ہے اس نے تو مجھے حیران ہونے کے قابل بھی نہیں رہنے دیا ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے اب بھی، لیکن اگر غور کرو تو ہمیں ایک بھی ایسا لمحہ نہیں مل سکے گا جس میں اس نے ہمیں کوئی معمولی سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ تم خوب سوچ کر بتاؤ، تمہیں یاد ہے کوئی ایسا ایک آدھ بھی واقعہ؟ آبی کے ماتھے پر غور و فکر کی سلبٹیں ابھر آئیں۔ وہ دیر تک اپنے ذہن کے ایک ایک کھانے کو کرید کر دیکھتا اور کوئی ایسا لمحہ ایسا پل تلاش کرتا رہا جب لیزی نے ہم میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، مگر کافی دیر سوچنے کے بعد بھی اسے اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تو ٹھیک کہتا ہے یار، ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے میری یادداشت میں، کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں تو ہماری یادداشت میں محفوظ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ بظاہر جو کچھ بھی نظر آتی ہو حقیقت میں ہماری دشمن نہیں ہے۔ اس نے ہمیں دشمن کے ارادوں اور عزائم سے جس طرح باخبر رکھا ہے، ایسا کوئی دشمن کبھی مصلحتاً بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اپنے کسی بڑے مفاد کے پیش نظر یہ روپ دھارا ہوتا تب بھی وہ اتنی درست اور ایسی اہم خبریں ہمیں نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس نے تو ہمارے ذریعے اس قدر نقصان پہنچایا ہے اپنے لوگوں کو کہ وہ بوکھلا کر اوندھی سیدھی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ ان کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا ہے، کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جتنے منظم اور طاقتور لوگ ہیں، ان کی جڑیں جس قدر اندر تک اتری ہوئی ہیں اور جیسے جیسے منصوبے بنائے ہیں انہوں نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے، اگر وہ ہمیں ان کی اطلاع بر وقت نہ دیتی تو ہم چونٹی کی طرح مسل دیے گئے ہوتے اب تک۔ مگر حالات یہ ہے کہ اب
اب وہ ہم سے خوفزدہ ہیں۔ آئزک جیسا شیطان جس نے نہ جانے کب سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بے بنا رکھا تھا، چوہے کی طرح بل میں جا گھسا ہے۔ ہاں مجھے اتفاق ہے جیلانی سے، فیروز بولا، جو کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں آئزک اور اس کی تنظیم کے خلاف، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیزی کی مدد اور تعاون کے بغیر ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کب اس سے انکار کیا ہے؟ ابتدا میں یہ شک ضرور ہوا تھا کہ شاید وہ ہمیں کسی بڑی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ایک نئے انداز سے سامنے آئی ہے، مگر بعد کے حالات نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ یہی سوچ سوچ کر تو میں پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ آخر اس کی اصلیت کیا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، اسے ہم سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ آبی نے سوال کیا۔ تم اس کی فکر میں کیوں مبتلا ہو میرے بھائی؟ یہ خیالات اپنے دل و دماغ سے نکال پھینکو، فیروز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک دن کھل ہی جائے گی ہمارے سامنے، پھر ہم کیوں اس کے غم میں مبتلا رہیں؟ ہمیں بس آم کھانے سے گرد ہونا چاہیے، پیٹ گننے کی کوشش کیوں کرنے لگے ہو تم؟ وہ جب مناسب سمجھے گی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر اپنی اصلی شکل دکھا دے گی ہمیں۔ فی الحال اپنے کام سے کام رکھو یار، خواہ مخواہ کے غم نہ پالو۔ ہاں تمہاری بات ایک حد تک ٹھیک ہی لگتی ہے مجھے، آپ بھی بولا، اگر وہ اسی طرح ساتھ دیتی رہی تو ہم بہت جلد ان یہودیوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں گے اپنی سوہنی دھرتی سے، اور انہیں ایسا سبق دیں گے کہ آئندہ یہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے کبھی، انشاءاللہ۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایسا ہی ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اس نیک کام کے لیے خدا نے ہمارا ہی انتخاب کیا ہے، فیروز بولا۔ باتوں کے دوران ہم چائے بھی پیتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی پیالی خالی کر کے رکھتے ہوئے کہا، آبی اب تیرا پاؤں کیسا ہے؟ وہ بولا، بہت ٹھیک ہے، بس معمولی سی تکلیف باقی رہ گئی ہے۔ چلتے میں جب وزن پڑتا ہے اس پاؤں پر تب کچھ درد ہوتا ہے، ویسے زخم تو بالکل بھر چکا ہے۔ وہ ڈاکٹر جس کے میں زیر علاج ہوں بہت اچھا اور تجربے کار آدمی ہے، اس کی مسیحائی نے مجھے بہت جلدی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا ہے، جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ پھر کیا خیال ہے ہم لوگ آج کی شام کہیں باہر نہ گزاریں، کسی تفریحی مقام پر، اس یکسانیت سے جہاں کچھ دیر کے لیے نجات مل سکے ہمیں؟ میں نے تجویز پیش کرنے کے انداز میں پوچھا۔ یہ تو نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے یار، میرا دم گھٹنے لگا ہے یہاں ایک ہی کمرے میں پڑے پڑے۔ آبی جلدی سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جیلانی؟ کہیں دماغ تو نہیں پھر گیا ہے تمہارا؟ فیروز حیرت زدہ ہو کر بولا، باہر جگہ جگہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، شہر کا کونا کونا چھانا جا رہا ہے تمہاری تلاش میں۔ انہوں نے کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانی ہوگی اب تک، اور جو کام وہ اتنی جستجو اس قدر تگو دو کے بعد بھی نہ کر سکے، اسے تم باہر جا کر ان کے لیے آسان بنا دینا چاہتے ہو۔ یہ بات سمجھ نہیں سکا ہوں میں۔ تم ٹھیک کہتے ہو برادر، لیکن تم جانتے ہو نا کہ وہ خبیث یہودی بھی 7 تالوں میں جا بیٹھا ہے، اس نے اپنے گرد پہرے بٹھا دیے ہیں، ان پہروں میں ہمارے لیے اس تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے، اور اب اسے باہر نکالنے کے لیے ہمارا بھی نکلنا ضروری ہو گیا ہے۔ فیروز یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے، چوہے کو بل سے باہر لانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ آبی جلدی سے بولا، اوہ تو تم اسے باہر لانے کے لیے خود کو چارہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ بہت خطرناک کام ہے، فیروز نے کہا۔ خطرات سے ڈر کر ہم یوں چھپ کر بیٹھ گئے تو زندگی بھر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے میرے بھائی۔ خطرات سے نمٹنے کے لیے خود کو خطرات میں ڈالنا ہی پڑتا ہے، اور ہم تو عادی ہو چکے ہیں اس کے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ آبی بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال تھا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور ابھی تم بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے ہو، فیروز نے جواب دیا۔ ایسا وقت خود چل کر نہیں آیا کرتا برادر، اسے لانا پڑتا ہے۔ وقت کا انتظار کرنے والے ہمیشہ نقصان میں ہی رہتے ہیں۔ میری تم بالکل فکر نہ کرو، میرے پاؤں میں جو تھوڑی سی تکلیف رہ گئی ہے وہ تو اب بھاگتے دوڑتے ٹھیک ہو جائے گی خود ہی، آبی بولا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے فیروز، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آئزک کے مقابلے کے لیے نکلوں تو مجھے کسی اور طرف سے کسی دوسرے دشمن کے آ پڑنے کا خدشہ نہ رہے، میں یکسوئی کے ساتھ آئزک کا مقابلہ کر سکوں۔ ظہیر احمد کے بعد اس شہر میں ایسا کون ہو سکتا ہے جو تمہاری راہ میں حائل ہو سکے؟ ایک وہی تھا جس سے خطرہ ہو سکتا تھا۔ ادھر ساحل سمندر پر گل زمان نے دنیا کے سارے معاملات سے بے نیاز کر دیا،
اب تو وہ اپنے اعمال نامے میں ایسے نکات تلاش کر رہا ہوگا جنہیں وہ اپنی بخشش کے لیے پیش کر سکے۔ اس مال کے حقیقی کے سامنے تم چاہو اس کے لیے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ اسے چھوڑ کر وہ دنیا کی طرف توجہ بھی دے سکے ذرا سی۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں یار اس طرح مت سوچو، ظہیر احمد کوئی تنہا اور بے سہارا شخص نہیں تھا، بے شمار گرگے پال رکھے تھے اس نے، ان میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے جو اسے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے وہ لوگ پورے شہر میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، میں جب بھی انہیں نظر آ گیا کہیں وہ مجھے گھیر کر ظہیر احمد کے پاس پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو بالکل صحیح سوچا ہے بھائی تم نے، میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا کبھی۔ فیروز مجھے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے نہیں سوچا تھا کیونکہ تمہاری توجہ صرف آئزک اور اس کی تنظیم کی طرف ہے، وہ میں چونکہ اکثر ایسے حالات سے گزرتا ہوں، ایک ہی وقت میں کئی دشمنوں سے نمٹنا پڑا ہے مجھے، اس لیے میں اپنے چاروں طرف نظر رکھتا ہوں، کوئی ایسا شخص جس سے ذرا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے میرے ذہن سے محو نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اس روز منگو پیر کی پہاڑیوں میں ہمارا ظہیر احمد سے جو خوف ناک مقابلہ ہوا تھا، اس مقابلے کے دوران میں نے ظہیر احمد کے آدمیوں میں ایک نوجوان کے بڑے خطرناک تیور دیکھے تھے، اس کے خون میں گرمی دوسروں سے بہت زیادہ تھی اور شیز زوری میں بھی وہ سب میں منفرد دکھائی دیا تھا۔ اس نے اس کے شکست تسلیم کرتے ہوئے ظہیر احمد سے اپنی وفاداری کا جس انداز سے اظہار کیا تھا، اس سے صاف عیاں تھا کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو اپنے باس کی خاطر آنکھ بند کر کے آگ کے سمندر میں کود پڑتے ہیں۔ میری آنکھوں میں اس کی صورت بس کر رہ گئی ہے، جب بھی میں باہر نکلتا ہوں میری نظریں اپنے اطراف میں اسے تلاش کرتی رہتی ہیں، وہ ہمارے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتا ہے۔